کام کر لیں۔ پہلا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میلاد کیا ہے یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ میلاد اصل میں چند افعال اور معمولات کے مجموعے کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ اب میلاد جو کہتے ہیں ہم جی میلاد منائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے معجزات کا تذکرہ، آپ کے لیے نعتیہ محافل کا انعقاد، جلس و جلوس وغیرہ کا انعقاد، کھانے وغیرہ کھلانا، اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام مجموعہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، لغوی اعتبار سے بحث میرے خیال میں غیر ضروری ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں اصطلاحی اعتبار سے میلاد کا جو مفہوم یا اس کے مفہوم کا مصداق جو کچھ معمولات اس معاشرے میں ہو رہے ہیں ان پر کلام ہوتا ہے۔ تو یہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کھانا کھلانا، جھنڈے وغیرہ لگانا، لائٹنگ وغیرہ کرنا، اسی طریقے سے جلوس وغیرہ نکالنا، پھر محافل وغیرہ کا انعقاد، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک اس کی شرعی حیثیت اگر منکرات شرعیہ سے خالی رکھا جائے، یعنی منکرات کہتے ہیں برائیوں کو، ایسی برائیاں جن کو شریعت برائی کہتی ہو، اگر ان سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک و صاف رکھا جائے تو یہ تمام معمولات درجۂ استحباب میں ہیں، یعنی گویا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ فرض واجب وغیرہ کے درجے میں نہیں ہوگی بلکہ مستحب کے درجے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ لیکن مسلمان سے مراد خالی عوام الناس نہیں ہے یا جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے، جیسے کہ مزارات پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں اور ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جن سے جو اہل علم ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، غلط قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ تو یہ جہلا کا اپنا طریقہ ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ علماء ان کے ساتھ مشغول ہو کر وہ حرکتیں کر رہے ہوں۔ لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس میں عوام اور خواص دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو عوام اور خواص، علماء، مفتیان کرام اور عوام الناس جس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اچھا گمان فرماتا ہے، یہ اچھا سمجھتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے تبھی ان کو اس کی توفیق دی ہے، تو یہ شرعی حیثیت اس کی مستحب کی ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ اس میں خوشی کے اظہار کا کہاں سے ثبوت ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا اور جو خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے، تو یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں سے فرما دیجئے، مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ فلیفرحوا مانے خوش ہوں، انہیں چاہیے کہ خوش ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تاکہ اعتراف نعمت ہو، تاکہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ ہمیں ایک اللہ کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ تو اب اگر میں آپ سے کویشچن کروں ایک عام مسلمان سے بھی کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، اس کی سب سے بڑی عطا کردہ نعمت کیا ہے، تو میرے خیال میں ایک مسلمان ہچکچائے بغیر یہ جواب دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، آپ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہیں کہ آپ کو تو رحمت للعالمین سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد مبارکہ ہے یہ چونکہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، اس پر خوشی کا اظہار عین قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہے۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔
تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود حکم ارشاد فرمایا، دوسرا مشہور حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ابھی یہود مدینہ میں موجود تھے، تو آپ نے یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام پر، اس نعمت پر بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں سے موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ آپ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ تو کسی نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہود سے مشابہت نہ ہو جائے گی؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ پھر ایک روز پہلے یا بعد کا بھی ملا لو، یعنی یہ منع نہیں کیا کہ روزہ نہ رکھو بلکہ مشابہت سے ہٹا دیا۔ اب آپ اس پہ غور کر لیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی انعام حاصل ہو، تو بطور شکرانہ روزہ رکھا جائے یا عبادت اختیار کی جائے۔ ان کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ فائدہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا، انعام تو ان پر نازل ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ ہمارے ہیں، ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، تو انہوں نے اگر روزہ رکھا تو ان کی موافقت میں ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، اور یہ مسلمانوں میں معمول بھی ہے، یہ روزہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ اللہ کا بڑا انعام تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو حاصل ہو جانا اور آپ کی آمد کے بعد امت پہ جو انعامات کا ایک تسلسل ہے یہ بڑا انعام تھا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ یہ بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو جب اس نعمت پر اہتمام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا ثابت اور ان کے موافقت میں نبی کریم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا، تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ جو بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے بعد اجتماعی عذاب ختم ہو گیا، عورتوں کے لیے آسانی، مردوں کے لیے آسانی، تمام سخت احکام ختم کر دیے گئے، پرانی شریعت کے جو سخت احکام چلتے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو آسان احکام میں تبدیل فرما کر انہیں منسوخ اور انہیں ناسخ بنا دیا۔ تو پھر کیوں نہ اس میں اہتمام کیا جائے کہ عبادات اختیار کی جائیں، نیک اعمال اختیار کیے جائیں، تو یہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی موافقت ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں، اگر کسی اور اللہ کے نیک بندے کو، کسی برگزیدہ بندے کو کوئی انعام حاصل ہوا ہو اور انہوں نے کوئی عبادت وغیرہ اختیار کی ہو، تو آپ اس کی موافقت بھی اختیار کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ خود آپ کو اگر انعام ملا ہو تو بدرجہ اولا اس پر آپ کوئی عبادت اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے شاید فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاص طور پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میں اسی دن پیدا ہوا تو میں پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب بطور شکرانہ ہے یا کوئی اور لاجک ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور ثابت ہوا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور عبادت، ان دونوں کا آپس میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ خوشی کا اظہار کسی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل، نعمت، انعام اور رحمت پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ عبادت اختیار کی جائے۔ قرآن عظیم اس کی خوشی کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ اظہار نعمت، فحدث، تحدیث کا حکم ہے، لہٰذا فلیفرحوا، آپ دل میں فرحت محسوس کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار اور خوشی مطلب محسوس ہو رہی ہے، آپ خوش ہیں، اور تحدیث مطلب ظاہر کر رہے ہیں۔ دونوں چیزوں کا ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے کہ آپ خوشی بھی محسوس کریں اور اسے دوسروں کے سامنے ظاہر بھی کریں۔ ایک کویسچن یہ کسی نے کیا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے،
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں وصال فرما گئے تھے تو خوشی منانی چاہیے یا اس پہ اظہار غم منانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض، ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کی بات ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے، اور فرض کر لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ لیکن ہم جب شریعت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی، اگر اس وفات کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اظہار افسوس منع ہے۔ بخاری کی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، وہ شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ تو یہ ویسے تو عورتوں کے بارے میں، لیکن مطلقاً علماء نے فرمایا کہ یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ 3 دن گزر جائیں تو پھر کسی کا سوگ نہیں منایا جائے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ سوگ منانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جبکہ وہ تاریخ وفات بھی ہو، یہ جائز ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہے کہ جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ یہ دیکھیں، وفات کا ذکر کیا، اور اب دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آدم علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اسے عید کا دن قرار دے رہا ہے، اور عید کے دن آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، عید کے دن خوشیاں لوٹ کے واپس آتی ہیں، اس لیے یہ عید عود سے نکلا ہے، بعض نے یہ کہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اب ان دونوں روایات کو ملا کر نتیجہ نکلا کہ اگر بالفعل 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہوتی تو سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ یہ آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اس میں بہت سارے علماء جمہور اس پر ہیں بلکہ کہ یہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے، بعض نے 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، لیکن 12 پہ جمہور ہیں۔ تو تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا تو ہمیں ثبوت حاصل ہوتا ہے، لیکن سوگ منانا منع ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں انسان خوشی کا اظہار کرے۔ ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کیا ہے، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے کیا، نہ اس کا حکم دیا۔ تو پھر ایک ایسا نیا کام کہ جو پہلے دور میں نہیں ہوا، اسے کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو معذاللہ نتیجہ نکلا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے لیے اس طرح یہ اجتماعی طور پہ اہتمام کرنا بدعت ہے، اور جو اس بدعت کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ کون سی بدعت ہے اجتماعی طور پہ۔ پہلے میں چلیں یوں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان 12 دنوں میں جو معمولات اختیار کیے جاتے ہیں، ان سب کی انفرادی حیثیت، علیحدہ کر لیں ان کو۔ مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، سرکار کی پیدائش کے واقعات، سرکار کے مناقب بیان کرنا، آپ کے لیے محافل کا انعقاد، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، یہ تمام تقریباً چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ علیحدہ کر لیجئے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث سے ثابت ہوں گی، لہٰذا بدعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے؟ اس کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں؟ بالکل کیے گئے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سرکار کے حکم کی تکمیل ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار کی ولادت کے واقعات خود آپ نے بیان فرمائے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے فضائل مناقب یہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، تو یہ جب بیان ہو چکے، پہلے ان کو ثبوت اور سراغ موجود ہے، تو پھر یہ کوئی نئی چیز تو نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کتب حدیث میں بھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا یہ اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اسی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے تحت آئے گا کہ اگرچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود نہ تھا، لیکن ہر دور میں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو
اور اسے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو وہ اسی آیت کے تحت آئے گا. جیسے ہمارے شادی بیاہ کے اندر بہت سارے خوشی کے اظہار کے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ثبوت قرآن یا حدیث سے ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح کسی کی فتح پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے مختلف انداز سے، اگر آپ بعینی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے اتنی اصل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے پھر دلیل ہر دور میں وہ عرف بنے گا کہ جو وہاں پر ایسا عرف قائم ہو خوشی کے اظہار کا جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اسے اس آیت کے تحت ہی آپ داخل کر سکتے ہیں. آپ اپنے قریبی علماء سے معلوم کریں، انشاءاللہ وہ آپ ہماری اس بات کی تائید کریں گے. اس کے بعد جلوس نکالنا جیسے ہے مثال کے طور پر، یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے قائم کردہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. جب یہ سامنے پہنچے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے. تو ان کے گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. وہ گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح میں نے آپ کے لیے ارادہ کیا، میں واپس چلا جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اس کو چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا. وہ پلٹے لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید ہی ویسی ہو گیا ہوگا، چلو پھر میں پکڑتا ہوں. پھر ارادے سے پلٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ حکم فرمایا، زمین نے پکڑا. پھر ریکویسٹ آئی، سرکار نے پھر کرم فرمایا اور ان کو چھوڑ دیا. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے بلکہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزے کا اظہار ہے. لہٰذا آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے 70 ساتھی میرے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ہماری بیعت لیں اور ہم سب کو مسلمان کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا. اس پر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اوپر کیا تو ایسا جیسے جھنڈا ایسا ہو گیا. وہ آگے کے چلتے تھے، 70 صحابہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھے اور پھر دیگر صحابہ جب مدینے قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے. اب ایک طرف بچیاں ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور صحابہ کرام عورتیں بچے گھروں پہ ہیں اور پہاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں، ذرا غور و تفکر کریں کہ اس جلوس کی حیت اور جو آج جلوس نکالا جاتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی. میں مشابہت تامہ تو نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے ہمارے درمیان جلوہ افروز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی مشابہت ضرور نظر آئے گی. تو اس جلوس کی یاد میں مسلمانی جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی اثر اسے قرار دیا جا سکتا ہے تو بدعت تو نہ ہوئی. اسی طریقے سے مطلب اور جو دیگر اہتمام جیسے محافل وغیرہ کے انعقاد، بچے نے بھی کویسچن کیا تھا نعتیہ محافل. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہجوف کی، آپ کے لیے ایسے شعر لکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں ممبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں. تو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے. سرکار اور صحابہ کرام جلوہ فروز آپ جواب دے رہے. تو یہ ایک نعتیہ محفل کیسا ایک سما ہے کہ جو آج قائم ہوتا ہے، اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. اس پہ کلام کرتا ہوں. یہ کالر منتظر. السلام علیکم. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امور اختیار کیے جاتے ہیں اگر ان سب کو آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے ملے گا یا اس کی اجازت قرآن یا حدیث سے ملے گی. لہٰذا انفرادی اعتبار سے ان میں سے کسی بھی چیز کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہوگا. اب رہا کہ اجتماعی طور پہ جو ان سب کو ملا کر ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے اس کا حکم دیا، تو یہ سوال
ویلڈ کویسچن ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بدعت والا کویسچن ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ کل اس کا، کیونکہ تفصیلی جواب چاہیے تو کل اس کا انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے، کیونکہ سوالات ابھی موجود ہیں اور آخری سیگمنٹ چل رہا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جوابات کی طرف آ جائیں۔ میں نے آپ کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت بتائی تھی۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تسلیم کر لی جائے تو پھر خوشی منانے کا جواز قائم رہتا ہے یا نہیں، یہ بتایا تھا۔ پھر ایسے موقعوں پر اظہار خوشی یا قلب میں خوشی محسوس کرنے کی شرعی حیثیت اور اس کی دلیل ذکر کی تھی، اور آخر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض اوقات یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس پر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار کیے جانے والے امور کو انفرادی حیثیت سے دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کو آپ بدعت قرار نہیں دے سکتے ہیں، کہ ہر ایک کا ثبوت کسی نہ کسی ذریعے سے قرآن سے یا حدیث سے ہے، چاہے وہ بیانی شکل میں یعنی سابقہ دوار میں موجود تھا، اور یا اس کا حکم موجود تھا، یا پھر اس کی اجازت قرآن حدیث کی دلیل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں پر اب ہماری آخر میں بات آئی تھی کل کے پروگرام میں کہ اجتماعی طور پر جس طرح آج بہت سارے معاملات کو ایک ساتھ ان مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے، کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، یا صحابہ کرام نے حکم دیا؟ اگر ہے تو پیش کیا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ناجائز ہوگا۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بدعتیں، بڑی بدعت کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ بدعت جو بری ہے، ایک وہ بدعت جو اچھی ہے۔ بری بدعت کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اچھی بدعت کا ثبوت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ہوتا ہے جو آپ نے تراویح کی جماعت اپنے زمانے میں نئی قائم کی، پہلی مرتبہ قائم کی۔ زمانہ رسول اس سے خالی تھا، زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خالی تھا، اور جب آپ نے ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام کو باقاعدہ باجماعت تراویح کے لیے جمع کر دیا اور آپ دیر سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لغت قریش استعمال فرماتے تھے، آپ کی بھی لغت قریش ہی تھی۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معنی اور مفہوم کے پیش نظر بدعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان معانی سے قطع نظر بدعت کا کوئی اور نیا مفہوم نکال کر اس جملے میں ذکر کر رہے ہوں۔ دونوں بدعت کا ایک ہی معنی ہے، ایسا نیا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہ ہوا ہو وہ نیا کام بدعت کہلائے گا، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں۔ اسی لیے آپ نے اس دینی کام کو بدعت قرار دیا۔ اس سے ایک اور بات کا جواب بھی حاصل ہو گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر مطلب نئے امور کو پیدا کیے جائیں تو مسئلہ ہوتا ہے، دین کے اندر اچھی مصلحت کے لیے کر لے اس کو بدعت نہ کہیں، وہ بھی بدعت ہے، چاہے دینی معاملے میں ہو چاہے دنیا میں معاملے میں اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ اور اس کو لیکن فرق یہ ہے کہ جو نبی کریم جس کی نشاندہی فرما رہے ہیں وہ بدعت سیئہ ہے، اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس پر ہم مزید کلام کریں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چیز کو بدعت قرار دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ دینی نئے امور جو چاہے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ صحابہ میں جاری ہو گئے ان پر بھی بدعت کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر وہ اچھے امور ہیں تو ان کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ تو اب اس سے آپ غور و تفکر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اب یوں سوال کریں کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل اجتماعی طور پہ جس طریقے سے منائی جا رہی ہے، اگر ان میں سے منکرات شرعیہ کو نکال دیا جائے، یعنی جو عوام از خود کچھ غلط چیزیں ایڈ کر لیتی ہے جس کی میں انشاءاللہ نشاندہی اس کی بھی کروں گا، ان کو نکال دیجئے۔ فی نفس ہی کھانا کھلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، فضائل و کمالات کا بیان نظم میں، نثر میں، اسی طرح جلوس نکالنا بشرطے کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن رہا ہو، اسی طرح جھنڈے وغیرہ لہرانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافل قائم کرنا،
یہ چیزیں سب اچھے کام ہیں یا برے کام، ان کو اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس میں نیت اچھی ہوتی ہے، حسن نیت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید قلوب میں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کروانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ نبی کی محبت جتنے دل میں ہوگی اتنا ہی ایمان کاملیت کی طرف آئے گا۔ تو اس کو کوئی بھی بدعت اجتماعی طور پہ جو ہو رہی ہے اس کو بدعت سیئہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کم از کم بدعت حسنہ ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، تو پھر آخر ضرورت کیا ہے کرنے کی؟ نہ کریں، حکم بھی تو نہیں دیا ہے نا، کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے امور کی طرف ضرورتیں لے کر جاتی ہیں، ہر دور کی ضرورت اور ریکوائرمنٹس بدلتی رہتی ہیں، اس کے لحاظ سے علماء چیزوں کے جواز اور عدم جواز کے احکام متعین کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے زمانہ رسول کے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کثیر صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے جو حفاظ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اگر اسی طرح حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کیجئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ انتہائی قابل غور ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس سے ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کر لیجئے سننے والے کہ اگر صحابہ کے دور میں نیا کام کرنا کوئی بدعت نہ ہوتا، کوئی مطلب یہ کہ اس پہ آبجیکشن ہی نہیں تھا، تو کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کام نبی کریم کے دور میں نہیں ہوا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ نیا کام چاہے ہمارے زمانے میں ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس پر حضرت عمر فاروق نے کیا کہا میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اگر کسی کام کا نبی کریم نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے حکم نہیں دیا، یا اس کام کو کر کے نہیں دکھایا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کریں۔ ضرورتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اس قسم کے کاموں پر ابھارتی ہیں یا مجبور کر دیتی ہیں کہ نئے کام کا ارتکاب کیا جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں جمع قرآن کا مسئلہ ہوا۔ حالانکہ پہلے آپ نے انکار کیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو پھر آپ اس طرف مائل ہوئے اور باقاعدہ جمع قرآن ہوا، حالانکہ نہ سرکار نے اس کا حکم دیا تھا نہ سرکار کے زمانے میں ہوا۔ تو صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے جس سے ایک نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں، اور یہ فقہا بڑے آسانی سے اور یہ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ انہوں نے خود ایک دلیل چھوڑ دی ہے کہ ایک کام اگر نبی نہ کرے، نبی حکم نہ دے، لیکن اس کام میں دینی مصلحتیں ہوں، فائدہ ہو، تو اس کام کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اور کلام کرتے ہیں، پہلے ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح کی جماعت کا قائم ہو جانا یہ نئی چیز تھی، پہلے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی پہلی اذان شروع فرمائی، ورنہ پہلے جو دوسری اذان جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے بس وہی ایک اذان ہوتی تھی۔ زمانہ رسول میں بھی، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور اقدس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان ایجاد کی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہلی اذان دی جا رہی ہے۔ اس کو کیوں نہیں بدعت قرار کیا جاتا؟ اسی طریقے سے پھر قرآن پاک پہ اعراب، زبر، زیر پیش بہت بعد میں لگے ہیں، کیونکہ ضرورت پیش آئی کہ جب اجمیوں میں قرآن پہنچا تو ان کے اعراب قرآن میں نہیں تھے، تو وہ غلط زبر زیر پیش کو پڑھ دیا کرتے تھے۔ جہاں زبر پڑھنی ہے زیر پڑھ دی، زیر پڑھنی ہے زبر، اس سے معانی مفاہیم بدلنے لگے، تو پھر اعراب لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی طریقے سے پھر آیات، اور یہ تو ایک حیرت انگیز بات ہے، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس پر غور و تفکر کیجئے کہ قرآن عظیم جس مقدار میں نازل ہوا اتنی مقدار میں اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا کوئی انکار نہیں۔ ایک حرف، ایک زبر زیر پیش بھی نہیں بدل سکتا، لیکن قرآن پاک 30 سپاروں کی شکل میں تقسیم شدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھی، ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے تھے، لیکن یہ 30 سپاروں میں قرآن عظیم کو تقسیم کرنا اور پھر ان سپاروں کے نام رکھ دینا، یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے۔
لہٰذا اگر آپ ثبوت لا کر بتا دیں سرکار نے 30 سپارے بیان کیے ہوں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہوں، تابعین نے بیان کیے ہوں، انشاءاللہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہر مکتب فکر قرآن چھاپتا ہے، 30 سپارے چھاپتا ہے، بتائیں یہ بدعت جاری کیسے ہو گئی ہے؟ اسی طریقے سے مسجد پر گنبد اور مینار، یہ پہلے کسی دور میں نہیں تھے، بعد کے دور میں ایجاد ہوئے، جب مسجدوں اور عام گھروں میں امتیاز قائم کرنا مقصود ہوا اور ضرورت محسوس ہوئی تو پھر گنبد اور مینار کا مسئلہ پیدا ہوا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب دینی مدارس آپ دیکھ لیجئے، ہر مکتب فکر کے اپنے دینی مدارس ہیں۔ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا ایسی پختہ عمارتیں بناؤ، اس پہ طالب علموں کو ٹھہراؤ، سلیبس متعین کرو، اولا میں یہ کتابیں پڑھاؤ، ثانیہ میں یہ، ثالثہ میں یہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، پھر دورہ حدیث میں یہ، پھر اس وقت میں ختم کرنا، ختم بخاری کی تقریب ہونی چاہیے، پھر سند دو، دستار بندی ہو، امامہ باندھا جائے؟ نہ سرکار نے حکم دینا صحابہ کرام نے، یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو سیاہ ستہ ہے، دیگر حدیثوں کی کتابیں، سرکار نے حکم دیا تھا کہ ان کتابوں کو متعین کرو، مرتب کرو، اور ایک کا نام بخاری رکھو، دوسری کا مسلم رکھو، تیسری کا ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ یہ رکھو، کوئی حکم نہیں تھا۔ سب یہ اکابرین نے پھر حدیثوں کے نام، پھر اسماء الرجال کا علم، تو اور اسی طرح جماعت کے اوقات آپ دیکھیے، مساجدوں کا پختہ کرنا، ان میں قالینیں ہیں، اسپیکر پہ نماز ہے، اور جماعتوں کے اوقات اپنی طرف سے مخصوص کرنا، یہ فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر کی جماعت اتنے بجے، جمعہ اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء اتنے بجے، ہر ایک نے ایک چارٹ سے لگایا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ اس طرح وقت مقرر کر کے سرکار نے کبھی نماز پڑھائی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بدعت صحابہ کے اور تابعین کے دور کے بعد جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے، تب بھی مطلب بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہزارہ نئے کام بعد میں سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اور جو ہمارے نزدیک صحیح تعریف بدعت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جو نیا کام دین یا دنیا میں پیدا ہوا بدعت ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہو تو بدعت سیئہ، قرآن و حدیث کی موافقت میں ہو اور تقویت اور ترقی کے لیے ہو تو بدعت حسنہ ہے۔ تو پھر یہ ہر صورت میں ہزارہ نئے کام ہیں کہ جن کو کیا جا رہا ہے، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صحابہ نے، ضرورت کے تحت۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کو کامل کرتی ہے۔ یہی ایک وہ چیز ہے کہ جو مطلب غیر مسلم قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے سینوں سے باہر نکل آئے، کہ جب تک ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے ان کے فرمان پہ چلیں گے، اور جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلے گا اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوگا، حدیث سے مضبوط ہوگا، اسلام سے مضبوط ہوگا، اور یہ مضبوطی بہت سی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کی محبت میں اس طرح ایام مخصوص کر لینا اور ان میں اس طرح مختلف امور کا اہتمام کرنا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور آخری میں ایک ضابطہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ہر شے سے نفع اٹھانا جائز، منع اسی سے ہوگا کہ جس کے بارے میں ممانعت وارد ہو چکی ہوگی۔ جیسے اب اس آیت کو لے لے تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ سود سے نفع اٹھانا بھی جائز، شراب سے نفع اٹھانا جائز، سور سے نفع اٹھانا جائز، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کے بارے میں نص آ گئی ہے، قرآن کی آیت، اسے اس سے نکال دیں۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں ممانعت آ گئی ہے، اسے بھی ان کل میں سے نکال دیں۔ جس چیز کے بارے میں ممانعت آ گئی اس کو نکال دیں۔ اب آگے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے تحت میلاد مصطفیٰ کی برکات سے فائدہ مند ہونا بالکل جائز۔ اب اگر اس کو نکالنا ہے، اجازت سے باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی نص درکار ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت سے یقینی طور پر ہر چیز کی اباحت کا پتہ چلا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے، ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پہ معلوم ہوا، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین سے زائل ہوتا ہے۔ دوسرا ضابطہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یا اس سے فیض حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو اس نص قطعی سے جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابل ایک یقین لائے جو ممنوع قرار دے رہا ہو، وہ اس یقین کو زائل کر سکتا ہے۔ خالی آپ کی ذاتی رائے سے کسی بھی یقینی شے کو جو قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک شک والی بات ہوگی، جی فلاں نے نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، نبی کریم نے حکم نہیں دیا، سرکار نے کر کے نہیں دکھایا، یہ کوئی
پختہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن سے جب یقینی طور پہ ایک چیز کا جواز، ایک حلال ہونا ثابت ہو گیا، اگر اس کی حلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کی یقینی دلیل لے کر آئے۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پورا قرآن اٹھا لیں، تمام احادیث اٹھا لیں، کسی ایک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میلاد نہ مناؤ، کسی ایک میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہو کہ اس طریقے سے میرے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب نہیں ہے تو ہم منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا پھر اسی طرح کی پختہ دلیل لائی جائے۔ ایک آخری بات، بعض ایسے بھی لوگ ملے، انہوں نے کہا اچھا بخاری میں دکھا دیں کہ میلاد منانا جائز ہے تو پھر ہم مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ زیادہ تر وہی افراد ہوتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ ایسے حضرات کی خدمت میں انتہائی دائرہ میں رہ کے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں دکھا دیں تو مان لیں گے ورنہ نہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری اگر اتنے آپ کے نزدیک معتبر ہیں تو اپنا یہ دعویٰ بخاری شریف میں دکھا دیں۔ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ملے تو قبول کرنا، نہ ملے تو قبول نہ کرنا، چلیں یہ بخاری میں دکھا دیں۔ تو اگر بخاری میں کسی شے کا نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے تو پھر آپ کا دعویٰ بھی غلط ہے، آپ کا یہ مطالبہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بخاری میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ بخاری میں ڈھونڈو، یا صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا؟ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مطالبہ ہی بدعت ہوا آپ کے ضابطے کے مطابق، اس لیے توجہ فرمائیں۔